جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو محسن نقوی صاحب کی سرجری ہونی چاہیے، یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے جیل میں۔ آج انہوں نے صحافیوں سے بات کی ہے، کچھ مزید باتیں بھی کہی ہیں، کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص عدالت میں پیش ہونے آ رہا ہے، یہ گواہ ہے ایک مقدمے کے اندر، اور آگے پیچھے آپ پولیس کی سیکیورٹی دیکھ رہے ہیں۔ بڑے ہم نے ہائی پروفائل لوگوں کو بھی عدالتوں میں پیش ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اتنی بڑی تعداد میں ساتھ پولیس نہیں ہوتی، باقاعدہ رائٹ گیئر انہوں نے پہنا ہوا ہے، وہ جو نہیں ہوتا ہنگاموں کو روکنے کے لیے، یا کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی مظاہرہ وغیرہ ہو رہا ہو تو آگے جس طرح وہ تیار ہو کے پولیس کھڑی ہوتی ہے، اس طریقے سے یہ پورا ایک پولیس کا دستہ اس معزز شخص کے ساتھ ہے۔ اور اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، میں بھی سوچ رہا تھا جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی کہ یہ کون سی شخصیت ہیں۔ تو جناب یہ خاور مانیکا صاحب ہیں، یہ پاکستان کے ایک پرائیویٹ شہری ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ریاست ہو ماں کے جیسی، تو ریاست تو پھر ماں کی طرح ہوتی ہے، ہر کسی کا تحفظ بڑا لازم ہے۔ تو اسی وجہ سے خاور مانیکا صاحب کو مکمل سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پہ آج پیش کیا گیا، اور جتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی ہے وہ آپ نے دیکھی۔ اور پچھلی دفعہ ان کے ساتھ جو بد تہذیبی کی گئی، ان کے ساتھ غیر شائستہ زبان استعمال کی گئی، ان کو دھکے دیے گئے، اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بھی درج ہوئے تھے۔ تو ایسے ریاست خیال رکھتی ہے اپنے شہریوں کا، جیسے آج ہم نے دیکھا کہ خاور مانیکا صاحب کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اسلام آباد کی عدالتوں سے ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کافی برہمی کا اظہار کیا معزز عدالت نے کہ کیسے جناب وہ ٹریبیونل موو کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ 3 حلقے ہیں اسلام آباد کے، ان کا معاملہ ہے فارم 45 اور فارم 47 کا معاملہ ہے۔ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز والے جیتے ہوئے، ایک آزاد جیتے تھے، وہ بھی نون لیگ کے حمایت یافتہ ہیں، اور وہ سارا معاملہ الیکشن ٹریبیونل میں گیا تھا۔ الیکشن ٹریبیونل کو ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب دیکھ رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے کوئی کاغذات وغیرہ پیش نہیں کیے، لیکن الٹا اس پروسیجر کے اوپر اعتراض کر دیا اور الیکشن کمیشن میں چلے گئے، اور الیکشن کمیشن نے جناب وہاں سے وہ سارا کیس موو کر دیا۔ اس کے اوپر آج معزز عدالت نے بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ کیسے آپ ایسے موو کر سکتے ہیں۔ 1 سال پہلے قانون میں تبدیلی کی گئی تھی کہ جناب کہ ریٹائرڈ جج نہیں ہوں گے ٹرائبیونلز میں، اب آرڈیننس لے آئے ہیں حکومت والے، اور اس میں کہا ہے کہ جی ریٹائرڈ جج بھی ٹرائبیونلز میں لگا دیں گے، اور غالباً یہ جو مسئلہ ہے ایم این ایز کا اسلام آباد کی سیٹس والا، اس کو بھی اس ٹریبیونل میں بھیجا جا رہا ہے جہاں پہ کوئی ریٹائرڈ جج صاحب کو لگایا جا رہا ہے۔ اس قسم کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، لیکن ابھی ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی مضحکہ خیز چیز ہے کہ اسلام آباد کے 3 حلقے، ملک کا دارالحکومت، جہاں پہ خاور مانیکا صاحب کو آج اتنی امپورٹنٹ سیکیورٹی دی گئی تھی، ان تینوں حلقوں کا جو ریزلٹ ہے وہ مشکوک ہے، اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، مبینہ الزامات لگائے جا رہے ہیں دھاندلی کے، اور الیکشن ٹریبیونل اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب الیکشن ٹریبیونل نے کون سی ایسی خلاف قانون بات کی؟ اگر آپ کو الیکشن جیتے ہوئے ہیں تو آپ کہیں جناب یہ میرا فارم 45 ہے، یہ 47 ہے، اس میں آپ ٹیلی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف الیکشن کمیشن چلے گی، اور الیکشن کمیشن نے الٹا الیکشن ٹریبیونل سے ریکارڈ منگوا لیا۔ اس کے اوپر بھی معزز عدالت نے آج کافی برہمی کا اظہار کیا ہے، اور غالباً آج ہی دوبارہ اس مقدمے کو سنا جائے گا۔ اب آگے اس میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات سامنے آئیں گی ہماری کوشش ہوگی کہ وہ آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن اس سے زیادہ کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ راتوں رات آرڈیننس لایا گیا، اس میں ریٹائرڈ ججز کی شک ڈالی گئی، ان کو اب تعینات کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں اگر یہ کھل گئے اور ان کا ریکارڈ سامنے آ گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ملک میں جو دیگر حلقے ہیں ان کے کھلنے کی بھی راہ ہموار ہو جائے گی، اور سارا یہ جو فارم 45 47 والا چکر ہے یہ مزید جو ہے ایک طرح سے پورے اس الیکشن کمیشن کے اوپر اور اس پورے الیکشن کے اوپر ایک بہت بڑا جو سوالیہ نشان اس نے پہلے ہی کھڑا کیا تھا، اس کو مزید تقویت ملے گی۔ پر دیکھتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ ابھی تو معزز عدالت دیکھ رہی ہے۔ حکومت نے جناب ایک اور اچھا کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ تفصیلات شیئر کی تھیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال جو ہے اس کی تنصیب کی جائے گی، اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ کس حد تک کارآمد ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن کون سی ایسی تھریٹ اس وقت سوشل میڈیا سے حکومت کو آ رہی ہے یا پاکستان کو آ رہی ہے، نیشنل سیکیورٹی کو کون سا ایسا چیلنج ہے کہ جناب اس طرح کی فائر وال لگانے کی ضرورت ہے؟ پر یقیناً حکومت کے پاس کوئی نہ کوئی اس کا آئینی اور قانونی جواز ہوگا۔ جو بھی یہ حکومت فیصلے کر رہی ہے، چاہے وہ حقیقی عزت کے بل کا ہو، فائر وال کا ہو، یا دیگر معاملات ہوں، جس طریقے سے خواتین سیاسی ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، عالیہ حمزہ کو آج بھی گاڑی میں لے کے پھرتے رہے، سنم جاوید کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت جو مل کے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی والے تاثر یہ دیتے ہیں کہ شاید یہ صرف نون لیگ کی حکومت ہے، نہیں، دونوں کی حکومت ہے،
اور میرے خیال میں اب تو بہت سارے لوگ اس کو کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا ایسا کرنا ضروری ہے، کیا خواتین کے ساتھ اس قسم کا سلوک ضروری ہے کہ ان کو گاڑی میں بٹھا کے گرمی میں پھراتے رہیں۔ بہت سارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، میڈیا کے دوست بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، پر اینی وے سچویشن ابھی تک یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اور اس وقت حکومت کس کی ہے؟ صرف نون لیگ کی نہیں، جناب زرداری صاحب کی، بلاول صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، میاں صاحب کی، مریم بی بی کی، ان سب کی یہ حکومت ہے۔ جو بھی اقدام ہو رہے ہیں، اچھے ہو رہے ہیں یا برے ہو رہے ہیں، کریڈٹ سب کو جاتا ہے۔ اچھا جی، بیرون ملک سیاسی پناہ لینے والے پاکستانیوں کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ، محسن نقوی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے اور فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر ہیز ڈائریکٹڈ، اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ لکھا ہے کہ جناب کوئی بھی شخص جو بیرون ملک جا کے اسائلم لیتا ہے، سیاسی پناہ لیتا ہے، اس کو پاکستان کا پاسپورٹ پھر جاری نہیں کیا جائے گا۔ اب محسن نقوی صاحب آئی ڈونٹ نو واپس آ گئے ہیں پاکستان میں یا ادھر ہی انہوں نے یہ جو ہے نوٹیفیکیشن وہیں پہ بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اس کو جاری کر دیا جائے۔ میرے پاس اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن نہیں ہے، پر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو پاکستانی ٹیم آ رہی ہے تو وہ جناب وہاں پہ اسائلم لے لیں، شاید یہ ایک وجہ ہے۔ محسن نقوی صاحب نے پری ایمپٹ کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستانی ٹیم واپس نہ آئے، تو لہٰذا ابھی سے یہ آرڈر کر دیا جائے کہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، ٹیم کے حوالے سے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ پہلے سوچ رہے تھے چھوٹی سرجری ہوگی، اب بڑی سرجری ہوگی۔ اس وقت ایک انٹرنیشنل ایونٹ جاری ہے، اس ایونٹ کے ہوتے ہوئے کیا اس طرح کا کامنٹ کرنا ایڈوائزیبل ہے، سینسیبل ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ ایک پروفیشنل طریقہ کار ہے؟ کیا کھلاڑیوں کو دھمکیاں دے کے اور سرجری کی باتیں کر کے گیم چلائی جا سکتی ہے؟ یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے کہ زور زبردستی سے معاملات جو ہے وہ ان کو سلجھانے کی کوشش کی جائے، لوگوں کی ضمانت ہو تو ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے۔ اس طرح کی باتوں سے تو کھلاڑی جو ہے کیا ان کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی، پرفارمنس ٹھیک ہو جائے گی؟ پھر میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ جو ہے صحافی نما لوگ بھی جو ہے وہ بھی اس طرح کی ٹویٹس کر رہے تھے کہ جی NOC نہیں ملیں گے کھلاڑیوں کو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ مطلب کیا اس طریقے سے ہم اپنا کھیل چلائیں گے؟ سیاسی مخالفین کے ساتھ تو یہ حکومت جو کر رہی ہے وہ کرے، لیکن یہ پلیئرز ہیں، اچھی کسی نے پرفارمنس نہیں کی ہے، ہم بھی تنقید کر رہے ہیں، سب تنقید کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ جی کھلاڑیوں کو ہم NOC نہیں دیں گے؟ کیا ان کے روزگار کے اوپر آپ پابندی لگا دیں گے؟ ان کو اس قسم کی دھمکیاں دی جائیں گی، اس سے ملک میں کھیل بہتر ہو جائے گا؟ یہ کون سا ایک جو ہے کند ذہن لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اور میں دیکھ رہا تھا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ صحافی نما ایک شخص جو ہے وہ اس طرح کی ٹویٹ میں اس نے لکھا ہوا تھا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور بھی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ دھمکیوں سے تو معاملہ نہیں چلتا نا، یہ کوئی جناب کوئی سرکاری کیمپ تو ہے نہیں ہے کہ جہاں پہ سرکاری ملازمین کو اس طرح ڈرا کے کوئی کام کر لیا جائے گا۔ اور محسن نقوی صاحب کے اوپر اس حوالے سے نجم سیٹھی صاحب نے بھی اس دن تنقید کی تھی اور بالکل بجا تنقید کی تھی۔ یہ سٹارز ہیں سارے، ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تنقید ہم بھی کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ کوئی ان کی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، فل ٹائم جاب ہے، اس کا ان کو پیسہ ملتا ہے۔ ہار جیت تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جس طریقے سے ہار ہوئی ہے اس پہ ہمارا بھی دل دکھی ہے، پوری قوم کا دل دکھی ہے، لیکن ایک پروفیشنل باڈی وہ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتی۔ ہاں، جب ٹورنامنٹ ختم ہو جائے گا، ادھر آئیں، آپ نے جو اقدامات اٹھانے ہیں آپ ضرور اقدامات اٹھائیں، جو بھی آپ نے ایکشن لینا ہے آپ ایکشن لیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن اس طرح کی باتیں، اس طرح ڈرانا، اس طرح کا کہنا، میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی صورت میں مناسب ہے، اور یا پھر یہ ایک پروفیشنل اپروچ ہے، یہ قطعاً پروفیشنل اپروچ نہیں ہے۔ اچھا، آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ جی مسلسل ہارنا، ٹارگٹ تک نہ پہنچ سکنا اب یہ ایک طرح سے ہماری قومی کرکٹ کا نشان بن چکا ہے۔ طویل عرصے سے کرکٹ پروفیشنل طریقے سے ہینڈل نہیں کی جا رہی، ادارہ جاتی کرکٹ کو بین کیا گیا، نئے ٹیلنٹ کا راستہ روکا گیا، ملک کے مقبول ترین کھیل میں ایک عرصے سے سیاست اس کا داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا، جیتنا ہے تو کھیل کو کھیل بنائیں، میرٹ اور پروفیشنل انداز اپنایا جائے۔ بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں، کس نے اپنانا ہے میرٹ؟ اب یہ پروفیشنل طریقے سے بورڈ ڈیل کر رہے ہیں کھلاڑیوں کو جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور جس طرح وہ چیئرمین PCB صاحب کی جو پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے، کل بھی ہم نے دیکھی تھی اور مختلف جگہوں پہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹیم سے میرٹ پہ سلیکشن ہوگی، اگر ایک کسی نے غلطی کی تو سارے جائیں گے، میں یاری دوستی والا بندہ ہوں پر میں بڑا بدلیاز بندہ ہوں۔ یہ کون سی ٹاک ہوتی ہے؟ یہ آپ کوئی سامنے جو ہے بیٹھے ہوئے کوئی پولیس کے سپاہیوں کو لیکچر دے رہے ہیں کہ جناب اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک آپ انٹرنیشنل سٹارز سے بات کر رہے ہیں، آپ کرکٹ سٹارز سے بات کر رہے ہیں، آپ PCB کے چیئرمین ہیں، یا آپ کوئی بوٹ کیمپ چلا رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کرنا تو باقی جہاں تک سیاست اس میں داخل ہوگی ہے، محسن نقوی کو کیا عمران خان صاحب نے چیئرمین بنایا ہے؟ عمران خان صاحب نے آج محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو کہا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ ہے میرٹ،
تو محسن نقوی صاحب کے اس میرٹ پہ شہباز شریف صاحب نے ان کو وہاں پہ تعینات کیا ہے، اور وہ کتنے پروفیشنل طریقے سے چلا رہے ہیں، اس میں کتنی سیاست کا عمل دخل ہے کہ ایک طرف وہ وزیر داخلہ بھی ہے، ایک طرف جناب وہ چیئرمین پی سی بھی ہے۔ پہلے تو زبانی کلامی یہ بات ہوتی تھی جس طرح ابھی خواجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور وجہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں سیاست کا عمل دخل ہے، لیکن اس حکومت نے تو پریکٹیکلی کرکٹ کے اندر سیاست کو گھسا دیا، وزیر داخلہ کو گھسا دیا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، اور خواجہ صاحب یہاں پہ پوری قوم کو گیان دے رہے ہیں کہ اس میں سیاست کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ سر یہی بات آپ شہباز شریف صاحب کو بتائیں کہ کیوں محسن نقوی صاحب کا عمل دخل ہے، کیوں وزیر داخلہ کا عمل دخل ہے، کیوں نگراں وزیر اعلیٰ کو چیئرمین پی سی بھی بنایا گیا، کیوں نگراں وزیر اعلیٰ کی کابینہ کے ایک وزیر کو کرکٹ بورڈ کے اندر اہم عہدہ دیا گیا، اہم ذمہ داری دی گئی، کس نے سیاست کو یہاں پہ گھسایا؟ تو یہ تو بڑا ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور اس دفعہ تو ہم دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی جناب سیاست جو ہے وہ کرکٹ کے اندر داخل ہوئی بھی ہے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب سے پہلے محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ جی کرکٹ میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے۔ یہ ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، دیگر میڈیا آؤٹلیٹس بھی اس کو رپورٹ کر رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ الیکشن کرانے میں ناکام رہے، جو ان کا کام تھا اس میں وہ کتنے کامیاب ہوئے، اب جو ان کا کام نہیں ہے وہ بھی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، اس میں وہ کتنے کامیاب ہو رہے ہیں یا ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اڈیالہ جیل کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ محسن نقوی سب سے بڑا سفارشی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ یہ کوشچن ہے نا کہ جی محسن نقوی صاحب کو کس میرٹ کے اوپر وہاں تعینات کیا، جو آج خان صاحب نے بھی یہ کوشچن اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ سب مجھے خاموش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دھاندلی کور ہو جائے، چیف الیکشن کمشنر نے دھاندلی کروائی، پھر ان کے پاس جانے کا کہا جا رہا ہے، اور میڈیا کو بند کرنا ان کا مقصد ہے تاکہ جھوٹ کو چھپایا جا سکے۔ عمران خان صاحب نے اور بھی آگے باتیں کہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں خبر۔ انہوں نے کہا کہ جو پارٹی میدان میں نہیں آئی ان کو جتوایا گیا، الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جہاں کنونشن ہوتا ہے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کے نام سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہیں کہ 4-5 لوگوں کو حالیہ دنوں میں اٹھایا گیا ہے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں۔ اس چیز کا بھی ذکر ہوا، خان صاحب نے کہا کہ جی ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جہاں کنونشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18 سال سے شبلی فراز صاحب ایک گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن اس پر دعویٰ بولا گیا، اس چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میری جو ٹیم ہے، میری جو جماعت ہے وہ تیاری رکھے، ہمیں احتجاج کی طرف جانا ہوگا، بہت جلد احتجاج ہوگا، ملک کے اندر ذرائع آمدنی کم ہو رہے ہیں اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو جیل سپرڈینٹ ہے، میں خبر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس طرح ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جیل سپرڈینٹ آئی جی جیل خانہ جات اور جیل میں موجود کرنل کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ مجھے فیملی ممبران، وکلا اور سیاسی رہنماؤں سے 30 منٹ ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے، جبکہ جیل میں مجھے قیدی کھانا بنا کے دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب تھے جب زرداری صاحب تھے ان کے کھانے گھر سے بن کے آتے تھے۔ میرے اوپر یہ بھی قدغن ہے، یہ بھی پابندی ہے کہ میں گھر سے کھانا بھی نہیں منگوا سکتا، ایک قیدی کھانا بنا کے دیتا ہے۔ وہ کتنا بڑا مشلن سٹار شیف ہوگا، وہ کتنا اچھا کھانا بناتا ہوگا، وہ بھی ہمارے مطلب آئی ڈونٹ نو اس کو پہ ہمیں کتنا گیس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے۔ اس دن محمد زبیر صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ میں میاں صاحب سے جیل میں ملنے گیا تو 20-25 لوگ تھے، وہ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے نیشنل ٹی وی کے اوپر بتایا، اور یہاں پہ عمران خان صاحب سے کس طرح ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کیا میاں صاحب کو گھر سے کھانا نہیں آتا تھا؟ وہ بھی ایک فیکٹ ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر ان کی جماعت جو ہے وہ روشنی ڈال سکتی ہے۔ پر اینی وے یہ خان صاحب نے کافی باتیں کی، کافی سخت باتیں کی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلسل مجھے خاموش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے چپ ہو جائے، لیکن آج کی بات چیت سے لگتا ہے کہ خان صاحب چپ ہونے کے موڈ میں تو نہیں ہیں۔ وہ دوبارہ احتجاج کی بھی باتیں کر رہے ہیں اور مبینہ دھاندلی کے جو الزامات ہیں ان کا بھی دوبارہ وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ویسے جو پہلے بھی احتجاج ہوا، پہلے بھی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بھی خان صاحب اپنی پارٹی کو مختلف ہدایات وغیرہ دے چکے ہیں۔ پہلے 9 مئی کا جو الزام لگتا ہے، 8 فروری کا جو انتخاب ہے جس کے حوالے سے خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں کہ مبینہ طور پہ دھاندلی ہوئی، خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی، پشاور میں دھاندلی ہوئی، یہ الزام پاکستان تحریک انصاف لگاتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے واضح
ہدایت دی ہے کہ اس کے اوپر آپ کمیشن بنائیں، وہاں پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، پشاور ہائی کورٹ کو لکھنا ہے تو پشاور ہائی کورٹ کو لکھیں. لیکن فار سم ریزن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں اس حوالے سے ابھی تک انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی ہے. کل ان کی ایک تصویر آئی تھی تمام وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، وہ ہم نے دیکھی، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے دوبارہ یہ تصویریں کھنچوائی. علی امین صاحب جو ہیں وہ یاد رکھا جائے گا ان کا ٹینیور کہ وہ تصویر بڑی اچھی کھنچواتے ہیں، جب بھی جاتے ہیں ایک اچھی سی تصویر کھنچوا کے آتے ہیں سیاسی مخالفین کے ساتھ. مراد علی شاہ صاحب نے کتنی تصویریں عمران خان کے ساتھ کھنچوائی تھیں جب عمران خان کی حکومت تھی؟ آئی ڈونٹ نو، میں بھی بہت ساری کھنچوائی ہوں. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ہیں ایسی تصویریں جہاں پہ مراد علی شاہ صاحب آ کے کھڑے ہوتے تھے عمران خان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے تھے جس طرح علی امین صاحب کھنچوا رہے ہیں، وہ شیئر کیجئے گا. ایک اور تصویر بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی بھی تھی کہ علی امین صاحب اس میں اتنے بڑے ہیں کیونکہ وہ فارم 45 والے ہیں، اور باقی کو چھوٹا چھوٹا دکھایا گیا تھا کیونکہ وہ مبینہ طور پہ جو الزام لگاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ فارم 47 والے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ علی امین کو بڑا مینڈیٹ ملا ہے، ڈی آئی خان کی عوام نے بڑا پیار کیا ہے علی امین کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی، ان کو جس طرح ملک بھر میں گھمایا گیا، جس قسم کے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئیں. اور یہاں پہ ہمارے کچھ صحافی دوست تو علی امین کے اوپر جناب ریڈ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کا کیریئر تو ختم ہو گیا ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں آ سکے گا. اور خان صاحب کو بھی اسی طرح کا پیغام بھجوایا گیا کہ جناب علی امین کو وزیر اعلیٰ نہ بنائے، نہیں تو مسائل ہوں گے ہمارے لیے، جماعت کے لیے. تو خان صاحب نے اسی وقت کہا کہ جاؤ باہر جا کے اناؤنس کرو کہ علی امین کو ہی ہم نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے. تو اب وہ علی امین وزیر اعلیٰ ہے، وہ خان صاحب کی توقعات پہ کتنا پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہت جلدی آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.